بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا شوہر 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر کام کے سلسلے میں گیا۔ میں اور میری ساس گھر میں اکیلی ہوتی۔ ساس مجھ سے پورا دن کام کرواتی اور پھر رات کو مجھے ٹھنڈا گلاس دودھ کا دیتی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ ہوتا۔ ایک دن ساس گھر نہیں تھی تو ایک عورت کو پیسے دے کر گھر کا سارا کام کروا لیا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ ساس دودھ دے کر چلی گئی اور میں نے اس عورت کو دودھ پلا کر کمرے میں چھپ گئی اور وہ عورت دودھ پیتے ہی سو گئی۔ اور جیسے ہی رات کے 12 بجے تو جو منظر میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہاں تو جب سے میرا شوہر شہر سے باہر گیا تھا، میری ساس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ مجھ سے سارے کام کروانے لگی تھی۔ میں کام کر کے پاگل ہو جاتی، لیکن سارے گھر کا کام کروانے کے بعد جو وہ میرے ساتھ کرتی تھی، اس کی مجھے اسے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کے خلاف ایک پلان بنایا اور پھر مجھے پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ دراصل میرا شوہر پہلے ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اسے 1 مہینہ کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے، جبکہ میری شادی کو بھی ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میرا شوہر تو شادی کے اگلے ہی دن جانے والا تھا، لیکن میں نے اسے روک لیا، اور وہ بھی یہ سوچ کر کے رک گیا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ میری بہت تعریفیں کیا کرتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت ہی محبت تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی تھی، اور میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ اپنی ماں کے خلاف چلا جاؤں گا، لیکن پھر تمہیں ساری زندگی میری ماں کی عزت دینی ہوگی، کیونکہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بھی اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہوں گی، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اسی لیے میرا شوہر بے فکر ہو کر 1 مہینہ کے لیے جا رہا تھا، لیکن جس دن وہ گیا، اسی دن میری ساس نے مجھے کام پر لگا دیا، جبکہ پہلے وہ آدھا کام خود کیا کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے سارے گھر کا کام کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ساس نے کہا کہ کام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں ماں، کام ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرے ساتھ آؤ، میں نے کچن کے سارے ڈبے کھول دیے ہیں اور ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ میری ساس نے روٹین سے ہٹ کر کام نکالنے شروع کر دیے۔ کبھی وہ مجھ سے سارے گھر کے پردے دھلوانے کے لیے کہہ دیتی، تو کبھی کہتی کہ سارے گھر کے برتن جو کہ الماریوں میں صاف ستھرے رکھے تھے، ان کو دھونا ہے، اور کبھی کہتی کہ سب کی الماریوں سے استری شدہ کپڑے بھی نکالو اور ان کو بھی دھونے ہیں، اور وہ دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے تھے۔ میری ساس پورا دن مجھ سے کام کرواتی، مجھے ایک دن بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، لیکن ایک کام بھی کرتی تھی۔ جب میں سارے کام سے تھک ہار کر کمرے میں آتی تو میرے لیے ایک گلاس ٹھنڈا دودھ لے کر آتی۔ پہلے دن ہی لے کر آئی تھی تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ میرا اتنا احساس؟ پھر کہنے لگی کہ تم آج بہت کام کیا ہے اور دودھ پی لو، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے تمہارے جسم کو ٹھنڈک ملے گی اور تمہاری ساری تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی لیا اور اس کے بعد مجھے بالکل ہوش نہ رہا۔ اگر آپ کوئی بہت ہی مشکل کام کریں تو ایسے آپ کو بچوں کی طرح سوتے ہیں کہ تکیہ سر پر رکھتے ہی سو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ویسے بھی مجھے بہت نیند آتی تھی، لیکن اتنا کام کر کے میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اور آج اس سلسلے کو چلتے ہوئے 4-5 دن ہو گئے تھے۔ میری ساس مجھ سے روز کام کرواتی اور پھر مجھے دودھ کا گلاس دیتی، اور اس کے بعد میں سکون سے سو جاتی۔ ایک دن گھر کے کام بھی ہو گئے تھے، اور وہ کام بھی ہو گئے تھے جو لوگ سالوں بعد یا مہینوں بعد ایک ہی دفعہ کرتے ہیں۔ اب تو کوئی کام بچا ہی نہیں تھا، روٹین کے کام میں زیادہ نہیں لگتے، لیکن آج ساس میری نے ایسا کام کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے ہمسایوں سے کہہ دیا کہ میری بہو بہت اچھا کھانا بناتی ہے، آج آپ لوگوں کے گھر دعوت ہے اور کھانا میری بہو ہی بنائے گی۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ مجھے دوسروں کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کی بات چیت تھی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پھر سوچا کہ چلو ایک دن کا کھانا بنانے میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر تو انہوں نے دعوت کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی بات پکی کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے 3-4 کھانے اور 2-3 میٹھے بھی بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ آج میرا پورا دن پھر لگنے والا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، میں صبح سے شروع ہوئی اور شام تک کھانا بناتی رہی۔
شام کو تھکی ہاری گھر آئی تو ساس پہلے سے ہی دودھ تیار کر کے بیٹھی تھی۔ دودھ پیا اور آرام سے سو گئی۔ آنکھ صبح ہی کھلی، شوہر کی کال آئی تو اسے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر یہ سب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر دن نہیں گزر رہے۔ 1 ہفتہ گزارا ہے، ابھی 3 ہفتے باقی ہیں۔ میں بھی دل میں سوچنے لگی کہ اگر 3 ہفتوں کے اندر میرے ساتھ یہی ہوتا رہا تو تمہاری بیوی تمہیں آدھی ہی ملے گی، کیونکہ آدھے تو کاموں میں خرچ ہو چکی ہوگی۔ شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے تمہیں؟ بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ اور مجھے واقعی اتنی نیند آنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بات کرتے کرتے ہی سو گئی۔ کچھ دیر ہیلو ہیلو کرتا رہا اور پھر اس نے کال بند کر دی۔ صبح اس کا میسیج آیا ہوا تھا کہ اتنی بھی سستی اچھی نہیں ہوتی، مجھے تم سے بہت باتیں کرنی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں کیا کرتی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے کمرے میں کسی کے پیروں کے نشان دیکھے۔ میں دن بھر کے کاموں میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ اپنے کمرے میں صاف کرنا ہی بھول جاتی تھی۔ اور ایک دن پہلی رات کو اتنی تیز آندھی آئی تھی کہ سارا گھر مٹی سے بھر گیا تھا۔ میرے کمرے کے فرش پر مٹی پڑی ہوئی تھی اور صبح اس پر پیروں کے نشان تھے۔ میں نے پہلے تو زیادہ غور نہ کیا، لیکن جب کھڑکی کھلی اور روشنی پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو کسی آدمی کے پیروں کے نشان تھے۔ جوتے کے سائز کو دیکھ کر لگ رہا تھا کیونکہ وہ 6 سے 7 فٹ کا آدمی ہے اور ایسا ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر کا قد مناسب تھا اور ویسے بھی میرے شوہر تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھی شک پڑ گیا اور میں تھوڑا سا ڈر گئی۔ میں نے اس نشان کی تصویر کھینچ لی اور اس کے بعد فرش کو اچھی طرح سے صاف کر دیا، کیونکہ اگر میری ساس دیکھ لیتی تو وہ مجھ پر ہی شک کرتی۔ قدموں کے نشان میرے کمرے میں تھے اور اس کا مطلب میرے کمرے میں کوئی آدمی آیا تھا۔ میں نے سارے گھر کے جوتے دیکھے، اس نشان سے کسی کے جوتے نہیں ملتے تھے۔ جب میں ایسا کر رہی تھی تو میرے پیچھے کسی ہلچل کی آواز محسوس ہوئی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شام کے وقت اپنی ساس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے قدموں میں وہی جوتے پہن رکھے تھے جس کے نشان میں نے اپنے کمرے میں دیکھے ہوئے تھے، لیکن یہ تو نشان کسی مرد کا جوتا تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی تو میری ساس نے کہا کہ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ تمہارے سسر کا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ وہ بہت ہی لمبے قد کے آدمی تھے اور اسی لیے ان کی کوئی بھی چیز میرے بیٹے کو پوری نہیں آتی، تو ان کی چیزیں ایسے ہی پڑی رہی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ان کی یاد بہت آتی ہے اور اسی لیے میں ان کے جوتے پہن لیتی ہوں۔ مجھے میری ساس کو دیکھ کر بہت دکھ محسوس ہوا تھا، لیکن ہم سفر کا چلے جانا اور اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ رات کو آپ میرے کمرے میں آئی تھی، تو کہنے لگی کہ ہاں میں آئی تھی۔ تمہارے کمرے میں دیکھنے کے لیے تم سکون سے سو رہی ہو یا نہیں؟ میرا سارا شک دور ہو گیا اور میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ دراصل آپ یہ جوتا پہن کر آئی تھیں۔ میں نے جوتوں کا نشان دیکھا تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں ہنسنے لگی اور بالآخر میری ٹینشن ختم ہو گئی۔ میری ساس میری بات بہت غور سے سن رہی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ ہنسی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کی ہنسی نکلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں آتا، میں اور تم ہوتے ہیں، اور تمہارا شوہر بھی کچھ دن بعد واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد تو تمہیں بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب میرے دل میں کوئی ملال، کوئی شک نہیں تھا، لیکن روٹین گھر وہی چل رہی تھی کہ میں دن بھر کام کرتی رہتی تھی۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ میری ساس کو اتنا احساس تو ہے کہ مجھے روز 1 گلاس دودھ پلاتی ہے، لیکن ایسا کیوں کر رہی تھی یہ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ جب ان کا بیٹا اس گھر میں تھا تو وہ میرے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی، لیکن اب ایسا کیوں کر رہی تھی؟ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید ان کا بھی آرام کرنے کا دل کر رہا ہو اور شاید میرا شوہر واپس آ جائے تو پھر سے اپنی روٹین پر واپس آ جائیں گی۔ ویسے بھی میرے شوہر کے آنے میں 15-16 دن ہی رہ گئے تھے۔ سوچا کہ چپ چاپ دن گزار لیتی ہوں کیونکہ گھر میں فساد بنانا، لیکن اس کے بعد جو ہوا تھا اس بات سے میری جگہ کوئی ہوتا تو اس مسئلہ ہی ہوتا، اور وہ یہ کہ میرے جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے، جبکہ نہ تو میں کہیں گئی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی الرجی ہوتی تھی۔ اسی لیے میں امی کے گھر میں جانے کا بہانہ کر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو جا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ الرجی نہیں ہے،
آپ کو ٹھیس لگی ہے، آپ کو بہت زور سے مارا ہے یا پھر دباؤ دیا ہے آپ کے اوپر، اسی لیے نشانات ہیں۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کیونکہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تب ہوا ہے جب باتوں باتوں میں سو رہی تھی، اور یا پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بات پر حیران تھی کہ پہلے بھی میں اچھی نیند سویا کرتی تھی لیکن ہلکی سی آواز پر جاگ جاتی تھی۔ آج کل تو مجھے بے ہوشی والی نیند آتی تھی، اور میری ساس جب سے مجھے دودھ کا گلاس پلا رہی تھی تب سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے دودھ کا گلاس پینے سے انکار کر دیا تو میری ساس ایسے تڑپنے لگی جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ دودھ تمہیں پینا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، دودھ پینے سے صبح میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، مجھے دودھ راس نہیں آ رہا، میں نے آج نہیں پینا۔ لیکن میری ساس مجھے قسمیں اور واسطے دینے لگی، نہیں دودھ تو پینا ہی پڑے گا۔ میں نے دودھ پی لیا تو وہ تب تک میرے کمرے سے نہ نکلی، میرے سر پر منڈلاتی رہی، کہنے لگی کہ اگر میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی میرا بیٹا آ کر مجھ سے جھگڑا کرے گا۔ جاتے ہوئے وہ بول کر گیا تھا کہ میری بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، لیکن اتنا بھی کیا خیال رکھنا تھا کہ مجھے زبردستی دودھ پلایا جا رہا تھا، جبکہ کہہ رہی تھی کہ دودھ پینے سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ میں نے گلاس میں تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیا اور پھر اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ یہ دودھ ٹیسٹ کریں۔ انہوں نے وہ دودھ کا سیمپل لیبارٹری میں پہنچایا اور میں بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر وہاں میں بیٹھی رہی، پھر اس کے بعد وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ڈاکٹر سے کام مانگ رہی تھی کہ مجھے کوئی کام دے دو، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگلے دن میں نے اسی عورت کو اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے بلا لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے سارا کام کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ میں نے انہیں اس نوکرانی کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہارے 1-2 مہینے اچھے گزر جائیں گے، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ جو بھی کہیں گی میں کروں گی کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے میرے کپڑے پہن کر بیٹھ جانا ہے اور میری ساس کہے کہ میں تمہارے لیے دودھ لے کر آئی ہوں تو تم نے کہنا ہے کہ آپ دودھ سائیڈ پر رکھ دیں، میں پی لوں گی، میرا ویسے بھی دودھ پینے کا موڈ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ وہ کوئی جاہل عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، لیکن اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس کا شوہر اس دنیا سے گیا تھا اور اس کے بچے چھوٹے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میرا وہ یہ کام کر دے، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اسے کام پر رکھ لوں گی، لیکن پہلے مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ وہ میرے کپڑے پہن کر بستر پر لیٹ گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا اور چہرے کے آگے کتاب کر لی۔ میری ساس میرے کمرے میں جب دودھ دینے کے لیے آئی تو میں کمرے میں ہی موجود تھی۔ میری ساس نے دودھ کی بات کی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رکھ دیں اور میں پی لوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، یاد سے پی لینا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے وہ دودھ پی لیا اور میں جو اس کمرے میں موجود تھی، جب میں نے دیکھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر اس کو اتنی گہری نیند آنے لگی ہے، وہ میرے سے باتیں کرتے کرتے سونے لگی اور میں نے کہا کہ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ وہ تکیے پر سر رکھتے ہی سو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ اسے نارمل لوگوں کی طرح نیند نہیں آئی تھی، اسے بے ہوشی والی نیند آئی تھی جیسے مجھے آیا کرتی تھی۔ یہاں پر مجھے اس ڈاکٹر کی بات یاد آئی جس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے جو دودھ کا سیمپل دیا ہے اس کے اندر نشے کی دوا پائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں ایک وائس میسج میں ریکارڈ کر کے اپنے شوہر کو پہلے ہی بتا دی تھیں اور اسے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ اس نے کہا کہ مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن صبح تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اب میں اس کمرے کے اندر ہی چھپ گئی کیونکہ مجھے پیروں کے نشان والی بات یاد تھی۔ اپنے سسر کی تصویر میں نے دیکھی تھی، سٹور میں پڑی تھی اور وہ کوئی 7 فٹ کا آدمی نہیں تھا بلکہ اس کا قد تو میری ساس سے بھی چھوٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ساس جھوٹ بول رہی تھی، وہ جوتے میرے سسر کے نہیں تھے۔ میرے شوہر کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں آ تو رہا ہوں لیکن اگر تم جھوٹی ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ وہ راستے میں تھا اور میں اسی کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ کسی اور انسان کو بھی اشارہ کیا کہ آ جاؤ، یہ سو رہی ہے، اور ایک لمبے سے قد کا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔
میری ساس اس کے ساتھ بہت آرام سے باتیں کر رہی تھی، جیسے اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، اس کو لمبی سی رسی کے ساتھ باندھ کر، شاید ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، اور اس نے اس چیز کو میرے وجود کے اوپر گھمانا شروع کر دیا اور کہا کہ آج آخری دن ہے اس عمل کا، اس کے بعد یہ آپ کے بیٹے کے دل سے اتر جائے گی اور ہم پھر دونوں سمدھی سمدن بن جائیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہے اس کو، اپنے ساتھ کچھ لائی بھی نہیں ہے اور مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن میرا بیٹا اس کا دیوانہ ہے۔ اگر میں اس کے سامنے اسے کچھ بھی کہتی ہوں تو وہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتا، اسی طرح ہی اس کو اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ میں یہ باتیں سن کر ڈر گئی تھی اور حیران ہوئی کھڑی تھی کہ اچانک میرا شوہر وہاں پر آ گیا۔ شاید وہ جلدی ہی وہاں سے نکلا آیا تھا۔ اس نے اس شخص کو دیکھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاید وہ اسے پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اپنے شوہر کو وہاں دیکھ کر میں بھی ادھر آ گئی۔ وہ بیچاری عورت جس کو میں نے اپنی جگہ لٹا دیا تھا، وہ تو ابھی تک ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میری ساس بری طرح گھبرا گئی اور وہ شخص بھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو میری ساس کا دور کا رشتہ دار ہے، ہم اس کو بھی ماموں ہی کہتے تھے۔ یہ میری امی کا کزن ہے اور یہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہزاروں لڑکوں کے ساتھ اس کے چکر تھے، میرے پیچھے بھی میری شکل دیکھ کر ہی پڑی تھی، اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اور اس لڑکی کو جہیز میں ایک گھر اور گاڑی بھی دے رہے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے بحث کی تھی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے گھر اور گاڑی نہیں چاہیے، ساتھ میں ایک بدکردار لڑکی بھی تو ملے گی، اسی لیے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرے لیے بالکل ٹھیک ہے اور بدکردار بھی بالکل نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ کئی دنوں سے ہو رہا ہے، تمہاری امی مجھ پر جادو کروا رہی تھیں، مجھے تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی جادو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، امی کا تو پہلے دن سے ہی جادو پر بہت ہی اعتماد ہے، بابا بھی اس بات پر غصہ ہوتے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ کے سہارے اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا اور آپ نے اس پر جادو ٹونے کروا دیے، ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں لاتی رہیں اور اس کے پردے کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اس نے بھی تو اتنا بڑا پلان بنایا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو لٹایا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ پھر وہ کیا کرتی؟ میں نے اپنے شوہر کو رپورٹ بھی دکھائی جس میں دودھ میں نشے کی دوا ملانے کے بارے میں صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اسے اپنی ماں سے یہ بالکل امید نہیں تھی، اور آج وہ ایک امتحان میں پھنس گیا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ بہت سوچنے کے بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے الگ رکھیں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کی امی کے ساتھ پھر بھی رہ سکتی ہوں، میں اپنے کام سے کام رکھوں گی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، اس طرح میں بے چین رہوں گا، اب مجھے بھروسہ نہیں رہا، میں تمہیں الگ رہنا نہیں پڑے گا، ہفتے میں 2 دن یہاں بھی گزار لیا کروں گا۔ اس میں بات یہ تھی کہ میری ساس ابھی بھی ندامت کا شکار نہیں تھی، اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو تمہاری زندگی سے نکالوں گی، نہیں رہنے دوں گی میں اس کو۔ اسی لیے میرا شوہر ان پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اس نے مجھے ایک الگ سسٹم ارینج کر کے مجھے الگ کر دیا اور میں اپنے گھر میں رہنے لگی۔ ہماری زندگی تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، میرا شوہر بیچارہ پریشان رہتا ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی۔